بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے BBA کے بارے میں کہ BBA پڑھنے والے بچوں سے آخر میں کیا چیز ایکسپیکٹ کی جاتی ہے اور وہ ڈیٹیلز کیا ہیں اور یہ چیزیں دوران تعلیم کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اور پھر تیسرا پہلو یہ ہوگا کہ وہ کون کون سے پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے، جن کے کرنے سے یہ سب چیزیں آپ حاصل کر سکیں گے، اور پھر آپ کی BBA کی ڈگری انتہائی کامیاب اور انتہائی اچھی اور بہترین ڈگری بن سکے گی، اور آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ بہت اچھی ہوگی۔ یہ ویڈیو ذرا تھوڑی سی لمبی ہوگی، آپ ذرا تسلی سے ذرا بیٹھ کے اسے دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور نوٹس بھی بنا لیجئے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی ڈگری کو یعنی اس کے اندر اتنی سٹرینتھ انشاءاللہ ڈالے گی کہ آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ پوائنٹس جو ہیں اگر میں نے ڈال لیے تو میری پوری لائف جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی۔ دیکھیے، آپ نے ایڈمیشن لے لیا BBA میں، اور اب آپ کسی بھی سیمسٹر میں ہیں، پہلے میں ہیں یا 7th یا 8th میں اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے کہ کہنے کو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ بھئی لمس میں داخلہ لیا ہے، یا آپ کسی بالکل لوگوں کے بقول کسی بیکار یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی وہاں پہ انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے اور وہاں پہ اردو میں BBA کرایا جاتا ہے۔ کسی بھی طرح کی یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لے لیا ہے تو میری بات توجہ سے سن لیں، تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اور 4 سال بعد جب آپ یونیورسٹی سے ڈگری کر کے نکلیں گے تو انتہائی کامیاب اور انتہائی سکسیسفل ہوں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ BBA کی ڈگری کے اینڈ پہ چاہیے کیا۔ BBA کی ڈگری کے اینڈ پہ 3 باتیں چاہیے، 3 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ مثلا وہ کون سی چیز ہے؟ نمبر 1 جو کیٹیگری ہے، نمبر 1 کیٹیگری میں آپ کے اندر یہ چیز آ جانی چاہیے کہ آپ کو ہر کام کا پرپز، آبجیکٹیو اور اس کا ٹارگٹ کا آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، کہ یہ کام کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہے، یہ چیز آپ کو ٹھیک سے سمجھ آنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا انالیسس بہت سٹرونگ ہو، اور آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ فوری طور پہ انالیسس کر لیں کہ اچھا اس کے پلسز کیا ہیں، اس کے مائنسز کیا ہیں، اور اس میں کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ اور تیسری اسی کیٹیگری کے اندر ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کام سے بھاگنے والے نہ ہوں، آپ یس کہنے والے ہوں کہ میں موجود ہوں اور میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں، اور میرے لیے یہ کوئی بڑا مشکل اور بڑا کام نہیں۔ اب اس میں ایک چیز آخری جو پوائنٹ ہے اس پہلی کیٹیگری کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا سوچنا ہے اور بڑا کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں چھوٹا اور کام بڑے بڑے کریں، یہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بڑا سوچیں گے تو پھر ہی آپ بڑا کام کر سکیں گے۔ تو یہ ایک پہلی کیٹیگری، پہلی لیئر ہے BBA کی، کہ جب آپ ڈگری کر کے نکلیں تو آپ کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ کے اندر بہت سٹرونگ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ آپ کو مینجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو کام کو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا بھائی یہ جو کام ہے یہ ہوتا کیا ہے، یہ شروع کدھر سے ہوتا ہے، اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، بیچ کے جو فیزز ہیں وہ کون کون سے ہیں، کہاں کہاں مجھے رکنا ہے، کہاں کہاں کیا کیا چیز مجھے دیکھنی ہے، یہ کام آپ کو آنا چاہیے۔ دوسری چیز، آپ کے پاس اس سیکنڈ لیئر کے اندر، سیکنڈ کیٹیگری کے اندر آپ کہہ لیں تو آپ کو نیگوشیشن آنی چاہیے، مذاکرات کرنے آنی چاہیے، دوسروں سے ڈسکشن کرنی آنی چاہیے، دوسروں سے بات چیت کرنی آنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ لین دین اور معاملہ کرنا آنا چاہیے۔ آپ کو بیٹھ کے کسی کی بہاف پر اور کسی کے بہاف پہ پوری جنگ لڑنا آپ کو آنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر مارکیٹنگ، یعنی
کنونس کرنا، دوسرے بندے کو کنونس کر لینا بات پر، اس کو قائل کر لینا، آپ کے اندر پرسیوڈنگ ایبلٹی موجود ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات، اپنے جملے، اپنے الفاظ، اپنا لہجہ، اپنا طریقہ، اپنی ان ساری چیزوں سے دوسرے بندے کو کنونس کر سکتے ہوں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر لیڈنگ ایبلٹی موجود ہونی چاہیے، یعنی آپ لیڈ کر سکتے ہوں، آپ کسی پروجیکٹ کو لیڈ کر سکتے ہوں، کسی پروگرام کو لیڈ کر سکتے ہوں، کسی کام کو لیڈ کر سکتے ہوں، آپ افراد کو لیڈ کر سکتے ہوں، آپ ہیومن ریسورس کو لیڈ کر سکتے ہوں، لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہوں، لوگوں کے اندر کرنٹ ڈال سکتے ہوں، اور ان لوگوں کے اندر ایسا کرنٹ ڈال کے ان کو کام کے لیے تیار کر سکتے ہوں۔ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے اندر لازماً ہونی چاہیے، اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تیسری چیز اور تیسری کیٹیگری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اصول و ضوابط، قوانین، طریقہ کار، رولز اینڈ ریگولیشنز، ان کا آپ کو سمجھنا ہے، ان کو پتہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ مثلا کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کریں گے تو پرائیویٹ کمپنی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہوگا، لہٰذا آپ کو سمجھنے چاہیے کہ وہ کیا ہیں، اور ان کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، ان کے SOPs کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گورنمنٹ سائڈ پہ جائیں گے تو گورنمنٹ کا اپنا ایک مزاج ہے، تو گورنمنٹ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ کو ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر اگر آپ یہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر جس کو کہتے ہیں، اگر آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اگر آپ فائنینشیل سائڈ پہ جاتے ہیں، یا اگر آپ مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ان کے اپنے کوئی طریقہ کار اور کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی سمجھنے ہیں، آپ کو طریقہ کار کو بھی جاننا ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو جتنے اعداد و شمار، نمبر، معلومات، انفارمیشن، جتنا کچھ بھی ہے اس کو لینا اور اسے ہینڈل کرنا، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ 3 بنیادی کیٹیگریز کے کام کہ جو جب آپ ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ کو آنے چاہیے۔ اب اگر یہ چیزیں آپ نے بالکل کسی نئی اور چھوٹی سی یونیورسٹی سے سیکھ لی ہیں تو آپ تسلی رکھیے کہ آپ بالکل کامیاب ہوں گے، اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور آپ انشاءاللہ آگے سے آگے نکلیں گے۔ لیکن اگر آپ IB اور لمز میں جاتے ہیں، نسٹ میں جاتے ہیں، اگر آپ کسی لاہور اسکول آف اکنامکس میں جاتے ہیں، UMT میں جاتے ہیں، اور ادھر کراچی میں IBA، IOBM وغیرہ میں جاتے ہیں، یا آپ پشاور IM سائنسز میں جاتے ہیں، یا کسی بڑے ادارے میں آپ چلے جائیے، اور وہاں جانے کے باوجود آپ کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوتی، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ بخشش میں تو آپ کو پیسے دے دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن کام کے پیسے پھر نہیں ملیں گے، پھر کام کے لیے پیسے ملنا مشکل ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ سر آپ نے یہ چیزیں تو ہمیں بتائی ہیں، یہ چیزیں آتی کدھر سے ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، اسائنمنٹس کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ چیزیں ہمیں اگر نہیں آ پاتی تو کیوں نہیں آ پاتی، اور اس کے لیے کیا چیز ہے؟ دیکھیں میرے پاس یہ لسٹ جو ہے وہ 11 چیزوں کی لسٹ پڑی ہے میرے سامنے، اور یہ 11 چیزیں میں نے سوچ سمجھ کے لکھی ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کے اندر ہونی۔ نمبر 1 مثلا انالیٹیکل تھنکنگ، یعنی آپ کی سوچ کا زاویہ اور ہر چیز آپ کی اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ نفع اور نقصان کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھ سکتے ہوں، یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی سامنے آتا ہے، ہاں اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، ہمیں فائنینشیل بینیفٹ کتنا ملے گا اور اس کا نقصان کتنا ہوگا، اس میں رسک فیکٹر کتنا ہے اور اس میں باقی چیزیں کتنی ہیں۔ تو یہ جو انالیٹیکل تھنکنگ ہے یہ نمبر 1 پہ آپ کو بزنس کی سائیڈ پہ آپ کو آنی چاہیے، اور آپ کے اندر یہ چیز ہونی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، وہ ہے اٹینشن ٹو ڈیٹیل، کہ آپ کو ڈیٹیلز میں جانا ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ نظر رکھنی ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ اچھا خیر ہے یہ جانے دیں، یہ جانے دیں، وہ جانے دیں۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے نا تو آپ بزنس کے اندر ناکام ہوں گے، اور بزنس مین جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو ٹکنے نہیں دے گا۔ اس لیے آج سے ہی یہ چیز سوچ لیجئے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہے۔ تیسری چیز وہ ہے انیشیٹو لینا۔
یعنی آگے بڑھ کے رسک لے لینا، نئے تجربے کرنا، نئے کام کرنا، اور مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے چیز، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک، تو اگر آپ کو کانفیڈنس ہے اور آپ نے اس کا انالیسس کر لیا ہے، اگر آپ نے اس کی ڈیٹیلز دیکھ لی ہیں، تو لیجئے انیشیٹو، خطرات میں جائیے، اور یہی چیز تو آپ کو آگے بڑھائے گی۔ اور بزنس کے اندر تو ہمیشہ خطرات ہی ہوتے ہیں، رسک فیکٹر تو ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر قدم قدم پہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے گھبرانے کی، اور دوران اسٹڈی آپ کو اپنا یہ مزاج بنانا ہے کہ میں انیشیٹو لے لوں، میں یہ کام کر لوں، میں یہ آگے بڑھ کے یہ دیکھ لوں۔ تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر ہی آپ آگے بڑھیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے وہ ہے انٹیگریٹی۔ یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے بی بی اے والوں کے لیے۔ مثلا بہت اکثر میرے ساتھ بھی جو لوگ آتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، یا میں کسی جگہ لیکچر کے لیے جاتا ہوں، تو ان کلاس کے اندر ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو اس چیز کا معاملہ جو ہے نا، یہ والا پہلو بہت مجھے کمزور اور اس میں کمی لگتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی ہے، ایک حالات کے اندر آپ نے ایک چیز، ایک اصول، ایک طریقہ کار، ایک آپ نے چیزیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے، سچویشن بدل گئی ہے، اب اس کے اندر آپ کو صورتحال کے مطابق آپ کو چینج کرنا ہے۔ اب جب آپ چینج کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہاں پہ ڈیفرنٹ سینیریو ہوگا، لیکن آپ کے پاس اصول وہی ہے، اسی اصول کو لے کے آپ نے اس سچویشن پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس سچویشن کے مطابق آپ نے حالات کے مطابق سیٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو ڈیفرنٹ سچویشن، ڈیفرنٹ حالات، ڈیفرنٹ قوانین، ڈیفرنٹ اصول اور ضابطے، یہ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی اپلیکیشن بہتر انداز سے اور وائزلی کرنا، یہ بڑا ضروری چیز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز ہوتی ہے مستقل مزاجی، پرسسٹنسی، کہ آپ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں اسی دوران۔ مثلا مشکل کام ہوتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے یار جان چھوڑو یار، نکلو یار، رہنے دو یار، یہ چھوڑ دیں یار، اس کی خیر ہے، اس کو رہنے نہیں، لگ کے مشکل بھی ہے تو اس کو ہمت کے ساتھ کام کریں، مستقل مزاجی دکھائیں، مشکل کام کے اندر پڑیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ نے اس چیز کو آگے بڑھایا تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی۔ اور چھٹی چیز ہے نیٹ ورکنگ، کہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ 8 ارب انسانوں کی دنیا ہے، پاکستان کے کتنے کروڑ عوام ہیں، جب بھی آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو بیٹا اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھی نیٹ ورکنگ موجود ہو، اور یہ نیٹ ورکنگ اوور دا نائٹ نہیں آتی۔ یہ نیٹ ورکنگ اگر آپ اسکول سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ زندگی کے آخری سانس تک چلتی رہتی ہے، تو جتنی سٹرونگ اور جتنی اچھی نیٹ ورکنگ آپ ڈیولپ کریں گے، اور وہ ساری چیز اتنی ہی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اور اتنا ہی پریکٹیکل لائف کے اندر آپ بہت زیادہ اس کو کامیابی سے آپ اس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے سائیکالوجی۔ سائیکالوجی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وہ تمام شعبے کہ جو انسانوں سے متعلق ہیں، یا کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، یا لوگوں کی زندگیوں سے یا بزنس سے، جہاں پہ انسان انوالو ہیں، تو وہاں پہ سائیکالوجی ضروری ہے۔ تو ہیومن سائیکالوجی کا آپ کو ایک اچھا نالج ہونا چاہیے، کہ تاکہ آپ اگر مارکیٹنگ میں ہوں، آپ ایچ آر میں ہوں، آپ سیلز میں ہوں، آپ جنرل ایڈمنسٹریشن میں ہوں، آپ اس کے علاوہ آپریشن میں ہوں، یہ کوئی بھی شعبہ ہو، ان تمام شعبوں کے اندر آپ کو یہ جو آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، یہ آپ کو سپورٹ دے گی، اور آپ کو اور سائیکالوجی آپ کو اس کا چلانے میں مدد دے گی، لوگوں کو سمجھنے میں اور لوگوں کو گائیڈ کرنے میں۔ پھر اس کے بعد ہے ایک چیز کمپٹیشن۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بی بی اے میں تو آ جاتے ہیں، لیکن کمپٹیشن سے ڈرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوتا ہوں، اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی کمپٹیشن سے تو بس ایسے سر پہ پڑ جائے تو بس ٹھیک ہے، ورنہ نہیں بیٹا، اگر بی بی اے کے اندر آپ نے آگے بڑھنا ہے، کمپٹیشن سے نہیں گھبرانا، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہر مقابلہ میں نے کرنا ہے، اور یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں کہ مقابلہ جیتنا بھی ہے،
یہی نہیں ہے کہ مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ جیتنا بھی ہے، اور مقابلہ جیت کے پھر میں نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر میں آگے بڑھوں گا تو جو اس کا مزہ آئے گا وہ پھر بعد میں آپ کو محسوس ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے سچویشن ججمنٹ، کہ حالات کو سمجھنا۔ آپ کے سامنے کوئی سینیریو آ گیا ہے، آپ کے سامنے کوئی حالات بن گئے ہیں، آپ کے سامنے اچانک کسی کولیگ نے آ کے کوئی بات کر دی، کسی جونیئر نے بات کر دی، کسی سینئر نے بات کر دی، کسی نے کوئی چیز کہہ دی، تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ بہترین طریقے سے آپ اس سچویشن کو سمجھ سکیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مطابق بہترین اس کا سلوشن اور بہترین حل آپ دے سکتے ہوں۔ یہ ضروری چیز ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے اندر سچویشن کو سمجھنا نہیں ہے اور اس کے مطابق آپ حل سمجھیں گے نہیں، تو حل کہاں سے آئے گا؟ صحیح سمجھ لیں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ حل بھی آپ ٹھیک نکال لیں گے، لیکن صحیح سمجھنے کی پریکٹس کب ہوگی؟ اسٹوڈنٹ لائف میں پہلے سیمیسٹر سے شروع کیجئے، اور مختلف سینیریو کو پڑھیے اور انالیسس کی، اور اپنے اندر یہ سٹرونگ کیجئے۔ اور ایک 10ویں چیز وہ ہے کہ فلوئنسی آف آئیڈیاز، کہ بہت زیادہ آئیڈیاز، پرابلمز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، اتنے پرابلم سنا دیں گے، پوچھا جائے کہ سلوشن دیں، سلوشن کوئی نہیں ہوتا، سلوشن نہیں بتا سکتے۔ تو ایسے پھر جو BBA کیے ہوئے لوگ ہیں، پھر ان سے تو بھائی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بتائیں گے، سلوشن بتائیں گے، حل بتائیں گے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 حل بتائیں گے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اگر حالات ایسے ہیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں، اگر حالات ایسے ہیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس چیز کو بھی آپ کو، اور پھر اس کا تھم ایک جو سب سے امپورٹنٹ جس کو میں نے آخر پہ رکھا ہے، وہ ہے نمبر 1، وہ ہے کمیونیکیشن، کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن، ایفیکٹو کمیونیکیشن، جو بات آپ نے کہنی ہے وہی کہیں، جو بات دوسرے کو سمجھانی ہے وہ بات وہی سمجھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھے۔ اور اسی طرح جو بات آپ جتنے الفاظ میں، جس انداز میں، جس لہجے میں، جس طریقے سے کہنا چاہیں، سمجھانا چاہیں، اسی طرح سے وہ بات کہی جائے اور اسی طرح سے وہ بات سمجھی جائے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی پورا خیال اور لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ سچویشن خراب ہوتی ہے۔ اور آپ یہ کہیں گے کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی تعلیم کے اور اسٹڈیز کے دوران کیسے کر سکتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بڑا آسان ہے۔ نمبر 1، ہر یونیورسٹی کے اندر سیمینارز ہوتے ہیں اور ورکشاپس ہوتے ہیں۔ طے کر لیجئے کہ کوئی سیمینار نہیں چھوڑنا اور کوئی ورکشاپ نہیں چھوڑنی، اور ہر سیمینار اور ہر ورکشاپ کے اندر کم از کم 3-4 نئے لوگوں سے اپنا تعارف کرنا ہے۔ یہ بس اتنا کام کر لیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لیکچر وہاں پہ دیا جائے اس لیکچر کے نوٹس اپنے پاس ضرور لکھیے۔ وہ لیکچر جو ہوتا ہے اس کا جو نالج ہے، وہ نالج آپ کے پاس بہت اچھا جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور بڑے تھوڑے وقت میں ملے گا، اور ایک تجربہ کار ان آدمی کا نالج آپ کو ملے گا۔ تو نمبر 1 کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ سیمینار اور ورکشاپ نہیں چھوڑنی۔ دوسری چیز، جتنے ایونٹس ہوں ان ایونٹس کی آرگنائزیشن کے اندر آپ کو انوالو ہونا ہے۔ مثلاً آپ کو یہ نہیں کرنا کہ یار یہ کیا مزدوروں والا کام ہے، یہ کیا یار فلانے والا کام، میں نوکر لگا ہوا ہوں کہ میں یہ کام کروں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جا کے ایونٹ آرگنائز کروں اور سٹیج ڈیزائن کروں، فلانا کروں، ڈمکانا کروں۔ نہیں، یہ کام نہیں، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، یہ آپ کی لرننگ ہے، یہ آپ کو سیکھنا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی ایونٹس ہوں، وہ کوئی کانفرنس ہو، وہ گالا ہو، وہ کوئی آپ کا اوپن ہاؤس ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اس کی آرگنائزنگ کمیٹی کے اندر آپ کو لازماً ہونا چاہیے۔ خود کہہ کے آگے بڑھ کے انہیں کہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی رول دیں، میں نے اس میں انوالو ہونا ہے، تو اس میں انوالو ہو جائیے۔ اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنی سوسائٹیز ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، ان سوسائٹیز کے ساتھ آپ نے شریک ہو جانا ہے، ان سوسائٹیز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، اور ان کے ساتھ مل کے آپ نے ان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوں اس کے اندر جانا ہے۔ ان سارے کاموں کے ساتھ نا آپ کی نیند ذرا کم ہو جائے گی، تو اس سے نہیں گھبرانا، نیند پوری ہو جائے گی۔ زندگی پڑی ہے سونے کے لیے، ذرا اس اسٹوڈنٹ لائف میں، ہاسٹل میں، گھر میں ذرا تھوڑا سا کم سو لیں، لیکن ان کاموں کو ضرور کریں، اس سے ہی ہوگا۔ اور پھر لنکڈ ان پہ اپنی پروفائل بنانی ہے،
اور LinkedIn پہ پروفائل بنا کے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے کہ وہاں پر اس کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ مثلا کوئی ایونٹ ہوا ہے، اس ایونٹ کی پوسٹ وہاں پہ LinkedIn پہ ضرور ڈالنی ہے کہ میں نے اس میں یہ کام کیا اور یہ ایونٹ ہوا اور اس میں بڑا اچھا سا یہ تھا وہ تھا، پکچر بھی لگائیں، اپنی بھی لگائیں اور باقی بھی۔ اس طرح سے آپ اپنی ایک بہترین طریقے سے اپنی پروفائل جو ہے ابھی LinkedIn سے شروع کر دیں۔ اور LinkedIn ایک اچھا اور بڑا پروفیشنلز کا فورم ہے، اور خیال رکھیں کہ یہ فیس بک نہیں ہے۔ فیس بک کی طرح نہ پوسٹ کرنی ہے، فیس بک کی طرح نہ یہاں پہ کوئی گپ شپ کرنی ہے، فیس بک کی طرح نہ یہاں پہ کوئی اور یہ وہ کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ سالڈ طریقے سے LinkedIn پہ جا کے اچھی پروفیشنل اپروچ کے ساتھ وہاں پہ 2 لائنیں لکھیں، لیکن پروفیشنل لکھیں، پکچر لگائیں، پروفیشنل لگائیں، اپنے کام کو وہاں پہ الیبریٹ کریں، اپنی ایکٹیویٹیز کو الیبریٹ کریں، تاکہ جب آپ پہلے سیمسٹر سے لے کے آخری سیمسٹر تک پہنچیں تو اس وقت تک LinkedIn پر ہزاروں کی تعداد میں آپ کا اپنا ایک نیٹ ورک بن چکا ہو۔ یہ بہت ضروری ہوگا اور اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ پھر ایک پانچواں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ٹورز پہ جانا ہے، دوسرے شہروں کے وزٹ کرنے ہیں۔ جب بھی کوئی بریک آتی ہے یا تو انٹرنشپ کرنی ہے، جو اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتانا تھا وہ انٹرنشپ کا ہے کہ ہر سمر میں انٹرنشپ کریں، اور انٹرنشپ کے ساتھ آپ تھوڑے دنوں کے لیے کوئی 4-5 دن کے لیے کسی دوسرے شہر، کسی ناردرن ایریاز میں، کسی اور علاقے میں جہاں آپ کا دل چاہے وہاں آؤٹنگ کے لیے جائیں اور وہاں پہ رہیں۔ 2-3 دوستوں کے ساتھ چلے جائیں یا اس کے علاوہ آپ خود چلے جائیں، جیسے آپ کا دل چاہے، لیکن باہر ٹائم سپینڈ کریں اور چیزوں کو دیکھیں۔ سفر انسان کو سکھاتا ہے، کتاب انسان کو سکھاتی ہے، لوگوں سے ملنا انسان کو سکھاتا ہے۔ تو ان تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ کچھ آپ پڑھیں گے، کچھ آپ لکھیں گے، کچھ آپ دیکھیں گے، کچھ آپ ڈسکشن کریں گے، انٹریکشن ہوگا، میل ملاقات ہوگی، دوستیاں ہوں گی، ادھر ادھر کھانے کھائیں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور ٹریولنگ بھی ہوگی اور اس سے بھی آپ لوگوں کو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پاکٹ منی ہے آپ کی، تو پاکٹ منی کے بارے میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں، اس کا جواب آپ نے نیچے دینا ہے کمنٹس کے اندر کہ پاکٹ منی آپ کو جو ملتی ہے تو کیا آپ پاکٹ منی کا پورا حساب لکھ پڑھ کے رکھتے ہیں، یا آپ کے مائنڈ کے اندر پورا حساب اس کا رہتا ہے کہ اچھا مہینے کی میری پاکٹ منی اتنی ہے تو اتنی پاکٹ منی کے ساتھ یہ جو اس کا حساب کتاب ہے وہ آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے اور آپ مطمئن رہتے ہیں، یا آپ کو لکھنا پڑتا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور اتا پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو خیال کرنی ہے۔ تو اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، تو پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کو یہ ساری گائیڈنس آپ کو کس طرح سے لگی۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو کے اندر کسی اور سبجیکٹ اور کسی اور شعبے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔